الحسین منی وأنا من الحسین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین هما ریحانی فی الدنیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللهم صل وسلم وبارك على جسد محمد في الأجساد وروح محمد في الأرواح وروضة محمد في الرياض وقبر محمد في القبور وقلب محمد في القلوب وصدر محمد في الصدور۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ 1445 نئے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ ان کے فضائل اور مناقب اور ان کی شہادت پر کچھ باتیں عرض کرتی۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری واقع کربلا پیش آیا، جس میں خاندان نبوت کے بہت سارے پھول اور صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی۔ ان سارے شہداء میں سب کے قائد، سب کے امیر، اور کربلا کے شہداء میں سید الشہداء، نواسۂ رسول، لخت جگر بطول، حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اس مناسبت سے اہل بیت اطہار اور حسنین کریمین، بالخصوص حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے کچھ فضائل اور مناقب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حضرات اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، بالخصوص پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد، اور بالخصوص حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی عقیدت و محبت اور ان کی غلامی اور تابعداری ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین کہو۔ اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال میں یہ بات موجود ہے کہ اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟
فضیلت الشیخین و محب الحسنین، جو حضرات شیخین کو یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کو فضیلت دیتے ہیں اور حسنین کریمین سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین شہید کربلا کی سیرت کو کچھ اس انداز سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں حضرت امام حسین شہید کربلا کی پوری زندگی آ جائے۔ ہم حضرت حسین سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، پوری محبت رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان کی عقیدت ہمارا ایمان ہے، ان سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم وہ لوگ نہیں کہ کچھ سنائیں اور کچھ چھپائیں۔ حضرت امام حسین سے سچی عقیدت رکھنے والا وہی ہو سکتا ہے جو ان کی مکمل زندگی کو بیان کرے، ان کے سارے روابط، تعلقات، قربت اور ان کی جن جن کے ساتھ محبتیں اور عقیدتیں ہیں، ان سب سے محبت بھی رکھیں، عقیدت بھی رکھیں اور ان سب کا احترام کریں، تو ہماری نظر میں یہ اصل حسینی ہے اور امام حسین شہید کربلا سے صحیح معنوں میں یہ محبت رکھنے والا ہے۔ امام حسین شہید کربلا نواسۂ رسول ہیں۔ حسین شہید کربلا خاندان نبوت کا ایک حسین پھول ہے۔ لخت جگر نور نظر بنت مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا سیدہ بطول کے یہ شہزادے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے یہ پیارے بیٹے اور ان کے پھول پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے بارے ارشاد فرمایا جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا ہما ریحانی فی الدنیا، یہ حسن بھی اور حسین بھی میں محمد کی دنیا کی خوشبو ہے۔ یہاں لفظ ریحان آیا ہے، ریحانی فی الدنیا والآخرہ۔ ریحان کا معنی راحت بھی کیا ہے، ریحان کا معنی سکون بھی کیا ہے، ریحان کا معنی رحمت بھی کیا ہے، ریحان کا معنی خوشبودار پھول بھی کیا ہے۔ تو آمنہ کے لال کیا ارشاد فرما رہے، ہما ریحانی فی الدنیا، یہ دونوں میں محمد کی راحت ہیں، یہ دونوں میں محمد کا سکون ہیں، یہ دونوں میں محمد کے لیے رحمت ہیں اور یہ دونوں میں محمد کے خوشبودار پھول ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر ان شہزادوں سے اس طرح سے محبت کر رہے کہ ان کو چومتے بھی ہیں، ان کو سونگھتے بھی ہیں۔ ایک موقع پر چوما تو صحابی رسول بول اٹھے اللہ کے رسول آپ ان کو چومتے ہیں؟ جی میں ان کو چومتا ہوں۔ اس نے عرض کی یہ مسافر تھے، نئے مسلمان تھے۔ عرض کی اللہ کے رسول میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں تو نہیں ان سے اس طرح محبت کرتا، اس طرح شفقت اور اس طرح چومتا نہیں ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا فرمایا جو رحم نہیں کرتا ولا یرحم، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ میں محمد کو ان سے پیار ہے۔ اس پیار اور محبت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چومتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں۔ کسی نے سوال کر دیا اللہ کے رسول چومنا تو محبت کی علامت ہے، سمجھ آتا ہے، یہ آپ ان کو سونگھتے بھی ہیں؟ فرمایا سونگھتا ہوں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینہ سے خوشبو آتی تھی، اسی طرح حسین کے پسینہ سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حضور کے جسم سے جو خوشبو پھوٹتی ہے یہ جنت کی خوشبو تھی۔
دنیا کی کوئی خوشبو بھی اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح حسین کے پسینہ سے جو خوشبو آتی ہے یہ بھی جنت کی خوشبو ہے، سب سے عمدہ خوشبو۔ فضائل و مناقب پر بات کرتے چلیں تو فضائل اور مناقب بے انتہا ہے۔ میرا مقصد حسنین کریمین کی سیرت کو بیان کرنا ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حسین ہمارا امام ہے، حسین ہمارا مقتدا ہے، حسین ہمارا راہبر ہے، حسین ہمارا رہنما ہے، امام ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ان کی اقتداء ہمارے لیے راہ نجات ہے، ذخیرہ آخرت ہے، آخرت کی نجات کا سامان ہے، اور ان کی اقتداء ہمارے لیے آخرت میں جنت کا سامان ہے۔ تو ان کی زندگی کو بیان کرتا ہوں، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ پوری زندگی کو بیان کرنے والے صرف اہل سنت والجماعت ہیں۔ دوسرا طبقہ حسین حسین تو کرتا ہے، پیٹتا تو ہے، چیختا تو ہے، حسین کے نام پہ روتا تو ضرور ہے، یعنی غیر شرعی کام حسین کے نام پر کرتا ہے۔ اس لیے کہا، پوری رسوخ سے کہہ رہا ہوں، شریعت آمنہ کے لال پر پوری ہو چکی ہے، اور آمنہ کے لال کا وصال 10 ہجری میں ہوا ہے، اور واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اب شریعت کے نئے احکامات نہیں ہیں، شریعت کی تکمیل آمنہ کے لال پر ہو چکی ہے، اسلام کی تکمیل آمنہ کے لال پر ہو چکی ہے، دین کی تکمیل آمنہ کے لال پر ہو چکی ہے، قرآن و حدیث جو آنا تھا آ چکا ہے۔ 10 ہجری میں آمنہ کے لال پردہ فرما چکے ہیں، 50 سال کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا ہے، اب کوئی نئی شریعت اور حکم نہیں آیا۔ اگر غم ہے تو اس کے احکامات بھی آ چکے ہیں، صدمہ ہے تو اس کے احکامات بھی آ چکے ہیں، یا اس طرح سے کسی کی وفات ہو، شہادت ہو، مظلومانہ شہادت ہو، تو شریعت محمدیہ میں یہ سارے احکامات مکمل ہو چکے ہیں۔ اب امام حسین شہید کربلا کے واقعہ کربلا کی بنیاد پر، ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر کوئی بھی کسی طرح سے کوئی نیا کام کرتا ہے تو پورے رسوخ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی اس بات کو سمجھیں، اس ساری چیزوں کا تعلق، ان ساری باتوں کا تعلق، ان سارے عملوں کا تعلق دور تک شریعت محمدیہ کے ساتھ نہیں ہے، آقا کی سنت، آقا کی تعلیمات کے ساتھ دور تک نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی میں سنیو، ایسے ہی گمراہ لوگوں کی گمراہی کے پیچھے مت چلے۔ شریعت اسلام، شریعت اور اسلام اور دین، آقا کی تعلیمات اور سنت، وہ 10 ہجری میں جب آقا نے وفات پائی تو شریعت ساری کی ساری تکمیل، مکمل و کامل اکمل ہو چکی۔ اس کے بعد اب کوئی نئے احکامات نہیں ہیں، احکامات وہی ہیں۔ شہادت ہو، کیا حکم ہے، آمنہ کے لال نے پہلے سے بتا دیا ہے۔ مظلومانہ شہادت ہو، آمنہ کے لال نے پہلے سے بتا دیا ہے، اور اس بتائے کا مفہوم یہ ہے، مختصر خلاصہ یہ ہے کہ فرما ان اللہ مع الصابرین۔ کسی کی وفات ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ بشر الصابرین، صبر والوں کے لیے بشارت ہے۔ کس چیز کی بشارت ہے؟ فرما جب بھی کوئی موقع آ جائے، وفات ہو، شہادت ہو، جدائی ہو، صدمہ ہو، غم ہو اور نقصان ہو، مال کا نقصان ہو یا جان کا نقصان ہو، تو اس پر تم نے صبر کرنا ہے۔ صبر بھی کس طرح سے کرنا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مراتب اور مقام بھی ربا تو نے دیے ہیں، یہ پھول بھی تو نے دیے ہیں اور لے بھی تو نے لیے ہیں، ہم سب نے لوٹ کر تیرے دربار میں حاضر ہونا ہے، ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تو فرما بشر الصابرین، صبر والوں کے لیے بشارت ہے۔ کس چیز کی بشارت؟ صبر والوں کے لیے جنت ہے، صبر والوں کے لیے آخرت میں مرتبہ اور مقام ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم
لہم بغیر حساب، صبر والوں کے لیے بشارت ہے۔ کس چیز کی بشارت ہے؟ بے حساب اجر اور ثواب ہے، صبر والوں کے لیے بشارت ہے۔ ربا کس چیز کی بشارت ہے؟ صبر والوں کے ساتھ میں اللہ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ایمان والوں کو صبر کا حکم ہے اور ایمان والوں کے لیے صبر پر بڑے اجر بیان فرمائے ہیں۔ یہ رونا، یہ پیٹنا، یہ اپنے آپ کو مارنا، یہ اپنے آپ کو چہرے کو مارنا، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں اور اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کو مت چھیڑو، اپنا عقیدہ ہرگز نہ چھوڑو۔ اہل سنت کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ شریعت میں صبر کا حکم ہے، صبر کی تعلیمات ہے۔ جزا فضا کرنا اور شکوے شکایات کرنا اور رب کی ناشکری کے بول بولنا اور اس طرح طعن و تشنیع کرنا اور اپنے آپ کو مارنا، چہروں پہ مارنا، گریبان پھاڑنا، سینوں کو نوچنا، چہروں کو نوچنا، سر کو زخمی کرنا، سینے اور پیٹھ کو زخمی کرنا، شریعت محمدیہ میں اہل سنت والجماعت لوگوں دور تک ان باتوں کا تعلق نہیں، بلکہ آمنہ کے لال نے خود فرمایا ہے لیس منا من ضرب الخدود شق الجیوب، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو چہروں پہ مارے، گریبان پھاڑے، یہ میری امت کے لوگ نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ گمراہ ترین لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ نہیں ہیں۔ بہرحال یہ احکامات شریعہ ہیں جن کو بیان کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ امام حسین شہید کربلا کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ امام حسین شہید کربلا کی سیرت، امام حسین شہید کربلا کی زندگی و حیات ہمارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہیں۔ وہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، ہماری عقیدت ہیں، ہماری آن ہیں، ہماری شان ہے۔ امام حسین کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ ہم برملا کہتے ہیں، صحابہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ یوں برملا کہو اگر اہل بیت اطہار اور صحابہ سے محبت ہے، دوگلا پالیسی نہیں چلے گی۔ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اگر مانتے ہیں تو یوں برملا منبر و محراب پر ان کی عظمت اور فضائل اور مناقب کو بیان کرو اور ایمان کا حصہ کہو۔ تم کہتے ہو صحابہ کو مانتے، ہم تمہارے دوگلا پالیسیوں کو نہیں سمجھتے، ہم تمہارے تقیہ کے اقوال کو نہیں سمجھتے۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو صحابہ کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہے، حضرت ابو سفیان بھی صحابی رسول ہے۔ برملا کہو امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں، ابو سفیان کو بھی مانتے ہیں۔ ماں نہیں مر جائے گی، یوں تقیہ بازی تو تم کر سکتے ہو۔ عمر فاروق جرنیل صحابی رسول ہیں، ابو بکر صدیق پہلے صحابی ہیں، پہلے مومن ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، پہلے پاک پیغمبر کے یار اور جانثار ہیں۔ برملا کہو ابو بکر صدیق کو صحابی بھی مانتے ہیں، ایمان کا حصہ بھی کہتے ہیں۔ تم کو ہم مانیں گے کہ تم مومنین کرام۔ اگر یوں نہیں کہہ سکتے تو یہ دوگلا پالیسی ہے، اس دوگلا پالیسی کو ہم سمجھتے ہیں۔ سنی قوم ان کی دوگلا پالیسیوں کو سمجھو، حضرت امام حسین ہو یا حسن مجتبیٰ ہو یا علی المرتضیٰ ہو یا سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، جن کے نام پر یہ کھا بھی رہے ہیں گا بھی رہے ہیں، دور تک ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دور تک ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق ہے تو آؤ مجھے بتاؤ امام حسین شہید کربلا کی مکمل زندگی کیا تھی، مکمل عمر کیا ہے۔ حسین شہید کربلا 4 ہجری 5 شعبان کو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 4 ہجری 5 شعبان کو ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس پر آگے چل کے آپ کو بہت ساری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ولادت 4 ہجری کو ہے، 5 شعبان کو ہے، اور آپ کی شہادت آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری میں ہے۔ یہ ہمارا حسین ہے، اس کو ہم حسین مانتے ہیں، جس کی 56 سال تقریباً کل عمر اور زندگی ہے۔
اور کل عمر اور زندگی کو اگر سننا ہے تو یہ اہل سنت ہی سنائیں گے۔ میں تو یہ بنیاد میں ہی فیل ہیں۔ بنیاد میں کیا فیل ہیں؟ جب امام حسین شہید کربلا کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی تو اس وقت داعیہ کون تھی؟ دائی کے کام جو سر انجام دے رہی تھی وہ عورت کون تھی؟ میں بتاتا ہوں، اس کا نام سیدہ اسماء بنت عمیس ہے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہے۔ بتا ہی نہیں سکیں گے۔ یہ اسماء بنت عمیس کون ہے؟ حضرت جعفر طیار کی بیوی ہے۔ وہ وفات پا گئے موتا میں۔ اس کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ المرتضیٰ فاتح خیبر و فاتح مرحب نے کہا میں اپنی بھابھی، یہ جعفر طیار کون ہے؟ شیر خدا کے بھائی ہیں، علی بن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب، یہ تین بھائی ہیں۔ جب بھابھی اس طرح بیوہ ہو گئی تو شیر خدا نے کہا میں اپنی بھابھی کے لیے بہترین شوہر جس کو سمجھتا ہوں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اللہ۔ ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئی، اور داعیہ کا کام حضرت امام حسین شہید کربلا کی ولادت باسعادت کے موقع پر داعیہ کا کام کرنے والی وہ کون تھی؟ اسماء بنت عمیس۔ اور اگلی بات بھی اگر سنتے ہو تو آپ سے عرض کر دیتا ہوں، رشتے میں حضرت امام حسین کو جس نے دودھ پلایا، رشتے میں وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی سالی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ حسین ہے جس کے موقع پر، جس کی ولادت پر داعیہ کا کام کرنے والی اسماء بنت عمیس ہے۔ یہی اسماء بنت عمیس حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئی ہے۔ انج ابو بکر صدیق تے انہاں دی بیوی دا نام لے سکتے ہیں؟ انہیں دوگلا پلی سی بھاویں اتو بھاویں مرضی آکھی رکھے، موت نہ پہ جیسے۔ اللہ اللہ۔ اہل سنت اس بات پہ رسوخ ہے، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں، ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، ہماری یہ سعادت ہے، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اہل بیت اطہار بھی ہمارا ہی سرمایہ ہیں، اصحاب محمد مصطفیٰ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ یہ حسین، حضرت امام حسین شہید کربلا، کل عمر کتنی پائی ہے؟ سارے بولو، تقریباً 56 سال کل عمر ہے۔ اب 56 سال کا ایک مختصر نقشہ پیش کرتا ہوں، اور پھر تمہیں امام حسین کی عظمت و کمالات اور مراتب اور شان سامنے آ جائیں گے۔ جب حسین پیدا ہوا ہے، پاک پیغمبر کو ہجرت فرمائے 4 سال ہے، 10 ہجری میں آمنہ کے لال نے وفات پائی ہے، تو امام حسین نے 6 سال اپنے نانا حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے گزارے ہیں، اس طرح سے گزارے ہیں کہ آمنہ کے لال کا یہ لخت جگر، نور نصر، صبت النبی، صفت النبی حضرت امام حسین دنیا میں تشریف لائے۔ آمنہ کے لال کو بتایا گیا، یہ اگر 6 سالہ زندگی بیان کروں تو امام حسین کا یہ احساس نظر آتا ہے کہ اللہ اکبر، کان حسین کے ہیں، لب مصطفیٰ کے ہیں، کان حسین کے ہیں، آواز آمنہ کے لال کی ہے، اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو آمنہ کے لال آذان کی صورت میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی دنیا میں اگر احساس ملا ہے تو حضرت حسین کو ملا ہے۔ بچے بہت پیدا ہوئے ہیں، بہت سارے بچے پیدا ہوئے، آمنہ کے لال نے کسی کے کان میں آذان نہیں دی، کان حسین کے ہیں، آواز مصطفیٰ کی ہے، آذان دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ۔ یہاں ایک کان میں آذان رسول سننے والا حضرت حسین ہے، دوسرے کان میں اقامت رسول سننے والا وہ حضرت حسین ہے۔ گٹی کا موقع آ گیا، عرب کا رواج تھا، بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی میٹھی چیز، کبھی شہد چٹواتے ہیں، کبھی کھجور چٹواتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو گھٹی دی جاتی ہے۔ دنیا کے لوگوں، اللہ اکبر، حسین وہ عظیم ہے کہ آج شہد بھی موجود ہے،
آج کھجور بھی موجود ہے، یہ نانا محمد مصطفیٰ بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، لیکن نہ کھجور کو اٹھایا ہے نہ شہد کو اٹھایا ہے۔ آمنہ کے لال نے اپنے لعاب دہن اپنے منہ مبارک سے گھٹی لی ہے، اور اس طرح حسین کو اپنی زبان بھی چسائی ہے، اپنا لعاب دہن بھی چسایا ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر یہ خصوصیت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ کون ہے؟ امام حسین شہید کربلا۔ اللہ اللہ، حسین کے دور نبوی کو اگر بیان کروں تو شاید اسی پر بھی بہت وقت بیت جائے۔ آمنہ کے لال تشریف فرما ہے، اللہ اللہ، حسین آ جاتا ہے، آمنہ کے لال اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ اللہ اللہ، کسی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ جامع مسجد عمر فاروق جنڈ والی کے فرش پر بیٹھے، یہ بھی سعادت ہے، مسجد کے فرش میں ہے۔ کسی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ مسجد اقصی کے فرش پر مجلس قائم کیے ہوئے ہیں، جائے نشین بنایا ہوا ہے۔ کسی کو یہ احساس حاصل ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ ارے کسی کو یہ احساس حاصل ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ، یہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر، جنت ریاض الجنہ کو بھی آمنہ کی گود پر قربان کرتا ہوں، یہ مسجد اقصی کے فرش کو بھی آمنہ کے لال کی گود پر قربان کرتا ہوں، یہ بیت اللہ کے فرش کو بھی آمنہ کی گود پر قربان کرتا ہوں۔ حسین وہ زندہ باد ہے، وہ حسین وہ مقام والا ہے، حسین وہ عزت والا ہے، حسین وہ فضیلت رکھتا ہے کہ نہ حرم نبوی ہے، نہ حرم مکہ ہے، نہ فرش مسجد اقصی ہے، حسین کے بیٹھنے کی جگہ آمنہ کے لال کی گود ہے۔ آمنہ کے لال کی گود میں تشریف فرما، یہ اعزاز بھی حاصل ہے تو کس کو حاصل ہے؟ یہ حسین ہے، اس حسین کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور میں آپ کو کیا سنا، آمنہ کے لال محبت میں آ کر حسین کو یوں پکڑتے، دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں اور اپنے پاؤں پر ان کو کھڑا کرتے، پھر پاؤں سے اوپر اٹھاتے حضرت امام حسین آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں، اٹھاتے امام حسین کو اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے سینے کے ساتھ لگاتے۔ یہ وہ سینہ ہے، یہ وہ سینہ ہے جس سینے کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، جس سینے کو اللہ قرآن بناتا ہے، جس سینے کی شرح صدر کو اللہ ایڈوانس مبارکبادی پیش کرتا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ سبحان اللہ، اس سینے کے ساتھ یہ ایک معصوم ہے، پھول ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بچہ ہے، یہ کون ہے؟ نواسہ ہے، آمنہ کے لال نے جس کو اپنا بیٹا بھی قرار دیا ہے، آج سینہ رسول کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ بھی اعزاز اگر کسی کو ملا ہے تو یہ حسین ہے۔ آمنہ کے لال، بہت یہ معروف باتیں ہیں، آمنہ کے لال نماز ادا فرما رہے ہیں، سجدے میں ہیں تو یہ شہزادہ آتا ہے آمنہ کے لال کے سجدے میں، آمنہ کے لال کی پیٹھ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، عقیدت و محبت میں بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ آمنہ کے لال اپنے اس پھول کی عقیدت اور محبت میں سجدے کو بھی طول دے دیتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، پہلے پکڑتے ہیں، پھر بٹھاتے ہیں، پھر سجدہ ختم فرماتے ہیں۔ اٹھایا اور کندھے پہ بٹھایا، یہ حسن کو بھی اٹھایا، حسین کو بھی اٹھایا اور کندھے پر بٹھایا۔ حسن کو اٹھایا ہوا کسی نے دیکھا، کیا ہی خوبصورت سواری ہے، سبحان اللہ، کہ آمنہ کے لال کا کندھا ہے، حسن مجتبیٰ سوار ہے، آمنہ کے لال کا کندھا ہے، سواری آمنہ کے لال ہیں اور اوپر سوار حسین ہے۔ فرما کیا ہی خوبصورت سواری ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ساتھ یہ بھی کہو نعم المرکب، اللہ اکبر، یہ بھی کہو خوبصورت سوار ہے۔
اور وہ خوبصورت سوار کون ہے؟ جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ شہزادہ رسول ہے، یہ لخت جگر علی المرتضیٰ ہے، نواسہ رسول ہے، دنیا اس کو شہید کربلا سیدنا حسین کہتی ہے۔ چادر میں لے لیا، چادر میں چھپایا ہوا ہے، بلکہ آیت تطہیر کے موقع پر اللہ اکبر سبحان اللہ، میں نے ابھی دیکھا وقت بہت زیادہ ہوگی، اگر آپ حضرات ساتھ دیں اور اس طرح بر وقت تشریف لائیں تو میں امام حسین شہید کربلا کی مکمل زندگی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس مکمل زندگی میں نے پہلے بھی کہا یہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، اس مکمل زندگی کا خاکہ دے دیتا ہوں، پھر ترتیب سے چلتے رہیں گے۔ اگر مکمل زندگی سنو گے تو 6 سال دور نبوی میں حسین کا اعزاز نظر آئے گا، عزت نظر آئے گی، مقام نظر آئے گا، مرتبہ نظر آئے گا، فضائل نظر آئیں گے، یوں مقام نظر آئے گا کہ کندھوں پہ بھی سوار، سینے کے ساتھ بھی، اور اس طرح آپ کی چادر میں بھی۔ بہرحال 6 سالہ دور نبوت میں دیکھیں گے تو اعزاز حسین نظر آئے گا، 2.5 سال دور صدیقی میں دیکھیں گے تو اعزاز نظر آئے گا، 10 سال دور فاروقی میں دیکھیں گے عزت اور اعزاز نظر آئے گا، اکرام نظر آئے گا، مجاہد نظر آئے گا، سخی نظر آئے گا، بہادر نظر آئے گا، سخاوت نظر آئے گی، کارنامے نظر آئیں گے، نمازیں نظر آئیں گی، اور اس طرح ان کا جہاد نظر آئے گا، جہاد میں کارنامے نظر آئیں گے، احساس و اکرام، وظائف اور ہدیے نظر آئیں گے۔ اور اگر پوری زندگی حسین کی سنتے ہو تو 12 سال حضرت عثمان کے ساتھ مجاہدوں کی صورت میں نظر آئیں گے، جہاد میں نظر آئیں گے، فتوحات میں نظر آئیں گے۔ یہ افریقہ کے جزائر فتح ہو رہے ہیں اور اس کی فتح میں حسین بھی نظر آئے گا، حسن بھی نظر آئے گا۔ یہاں افغانستان تک، خراسان تک فتوحات ہو رہی ہیں۔ ان فتوحات میں اگر مکمل حضرت امام حسین شہید کربلا کی زندگی سنو گے تو دور عثمانی کے اندر یہاں فتوحات میں امام حسن مجتبی بھی نظر آئے گا، حسین بھی نظر آئے گا۔ پھر 4 سال اپنے بابا کے ساتھ، 4.5 سال 5 سال اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ہر ایک جنگ میں پہلی صف میں نظر آئیں گے۔ اگر پوری زندگی اور پوری حیات اور سیرت حسین سنو گے تو پورے رسوخ سے کہہ رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ کا 20 سال دور امارت اور حکومت و خلافت ہے، اس میں بھی امام حسین کا اعزاز اور اکرام نظر آئے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ حسین ہے، اور یہ حسین کی پوری زندگی ہے۔ دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی، دور حیدری اور دور امیر معاویہ کے مراتب اور مقام اور فضائل انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سچی محبت و عقیدت